اور اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ مہینے کے اندر روزہ رکھنا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ وہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ترین نماز ہے، اور فرض روزوں کے بعد کون سے ایسے روزے ہیں جو بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ فرض روزوں کے بعد کون سا روزہ فضیلت والا ہے، اور فرض نماز کے بعد کون سی نماز فضیلت والی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز فضیلت والی ہے تو وہ ہے رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ نوافل میں سب سے افضل ترین نماز نماز تہجد ہے، لیکن فرضوں کے بعد فرض سب پر لازم ہیں، ضروری ہیں۔ جو فرض پڑے گا، باقی فرضوں میں اگر کمی ہوگی تو وہ نوافل سے پوری کر دی جائے۔ اگر کوئی بندہ نفل نہیں پڑھتا تو قیامت والے دن اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تو نے فلاں جگہ پر نفل کیوں نہیں پڑھے تھے۔ نفل کی بات ہو رہی۔ آج کل مسئلہ چلا ہے تو یہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آج کل ہمارے یہاں پر یہ بھی بڑی کمزوری پائی جا رہی ہے کہ ہمارے چند ایک نوجوان وہ سنتوں سے بھی جا رہے ہیں، نماز کی جو سنتیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ سستی آنی شروع ہوگی۔ اسی مسجد کے اندر دو صاحبان نے مجھ سے بھی یہ بات پوچھی ہے کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جی نوٹ کیا ہے، اور جہاں سے یہ بات چلی ہے وہاں کا بھی مجھے پتہ ہے، اور جو کر رہا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور وہ بے دھڑک سوشل میڈیا پر بیٹھ کر باتیں کرتا جا رہا ہے اور لوگ مانتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ترمذی شریف کی روایت دیکھ لیں تو اس روایت کے اندر حدیث پاک کے اندر سنت کا لفظ موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی سنت کا لفظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ جو بندہ 12 رکعات روزانہ سنت پڑھے اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائیں۔ اب سنت کا لفظ یہاں موجود ہے حدیث پاک کے اندر، لیکن وہ کہنے والے نے کہہ دیا کہ بھائی نمازوں کی جو ترتیب حدیث کے اندر ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک فرض نمازیں ہیں اور ایک نفل نمازیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ حالانکہ اگر آپ سنت کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو یعنی حدیث پاک کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو آپ کو چاشت کی نماز کا ذکر بھی ملے گا، آپ کو اشراق کی نماز کا ذکر بھی ملے گا، ساتھ فضائل بھی بتائے ہوئے ہیں۔ احادیث کے اندر یہ ساری نمازوں کا ذکر ہے، اوابین نماز کا ذکر، تہجد کی نماز کا ذکر ہے۔ اگر یہ صرف نماز ہی ہوتی، اگر یہ صرف نفل نماز ہی ہوتی، اور وہ کہنے والا وہ نفل نماز کی تعریف کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ نماز، یہ وہ فالتو تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی فالتو، توبہ استغفر اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ وہ فالتو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ، فالتو تو ایک عام آدمی اگر کوئی فالتو کام کرے تو ہم اس کو نہیں اچھا سمجھتے کہ بھائی تم فالتو کام ترغیب دے رہا ہے، فالتو باتیں کر رہا ہے۔ لایانی باتیں اگر کوئی کرے تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں بھائی یہ فضول آدمی، چاہے جائے کہ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی عمل کی طرف یہ کہہ دینا کہ یہ وہ کام ہے جو وہ فالتو تھا، وہ نعوذ باللہ، ڈر لگتا ہے لیکن سمجھانا ہے۔ تو نفل روزہ، نفل نماز کی بات ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی ایسی نماز ہے جو سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو رات میں پڑھی جاتی ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ فرضوں کے بعد اگر نوافل میں کوئی نماز سب سے افضل ہے تو وہ تہجد کی نماز۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی افضل ترین روزہ ہے تو وہ محرم الحرام کا روزہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا، یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، حوالہ میرے ذمے ہیں، میں جو بات کروں گا
پوری دیانتداری سے کروں گا۔ اب چلتے ہیں عاشورہ روزہ کے طرف۔ محرم الحرام عاشورہ، ایک ہے محرم الحرام کا روزہ، محرم الحرام 30 دن ہے، عاشورہ کیا ہے 10 محرم الحرام، ٹھیک ہے جی، عاشورہ کا روزہ۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ اس ضمن میں 2 باتیں آپ کو سمجھاؤں گا۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حوالہ میرے ذمہ، ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی ہیں، مدینہ منورہ میں بہت زیادہ یہودی تھے، 6 قلعے تھے مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے۔ اگر ہم غزوہ خندق کا مطالعہ کریں، قرآن پاک سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کریں تو بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سورۃ الاحزاب کے اندر جو غزوہ خندق مسلمانوں نے لڑا تھا وہ 2 قسم کے دشمنوں سے لڑا تھا۔ ایک بیرونی دشمن تھا جو باہر سے آیا تھا، ایک اندرونی تھا یہ یہودی۔ تو پہلے باہر والوں کو نپٹایا، بعد میں پھر اندرونی دشمن کے ساتھ، بہرحال وہ موضوع پھر بدل جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی محرم الحرام 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو کہ کیا وجہ ہے، یہ کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو پتہ کیا گیا تو وہ انہوں نے کہا جی یہ جو دن ہے نا عاشورہ 10 محرم کا جو دن ہے یہ بڑا متبرک دن ہے۔ اب اس بات سے یہ پتہ چلا کہ عاشورہ کا جو دن ہے وہ ہمارے یہاں سے نہیں، یعنی نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضیلت شروع نہیں ہوئی، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارے لیے یہ کیوں دن متعظم یعنی تعظیم والا یہ دن کیوں ہے، تم اس دن کو متبرک کیوں سمجھتے ہو، تو انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے نجات ملی، اور بہت ساری انہوں نے نشانیاں بتائیں۔ اور اگر ہم حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث فرمان سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، عاشورہ 10 محرم والے دن ہی یہ زمین بچھی، یعنی پہلا جو زمین بچھنے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی جو زمین بننا شروع ہوئی تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اگر ہم اور زیادہ مطالعہ کریں احادیث کا تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو آئے گی، اور اگلا جمعہ بھی 10 محرم الحرام۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت جمعے والے دن آئے گی، اور 10 محرم کو بھی آئے گی اور جمعے والے دن بھی آئے گی۔ اس لیے استغفار کی کثرت کی ضرورت ہے۔